فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے سورۃ البقرہ کی 15 آیات میں منافقوں کے کچھ احوال پڑھے ہیں۔ یہ منافق اعتقادی منافق ہیں، یعنی عقیدے کے منافق، یہ حقیقت میں کافر ہوتے ہیں۔ حدیث میں کچھ لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کو عملی منافق کہتے ہیں، یعنی وہ عقیدے کے لحاظ سے کافر نہیں ہوتا مسلمان ہی ہے، لیکن اس کا عمل وہ کافروں والا ہے، وہ عملاً منافق ہو جاتا ہے۔ اور وہ بھی وہ نفاق جو عملی ہے وہ بھی بہت سخت چیز ہے۔ اور اس ویڈیو میں اس نفاق کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگوں میں وہ منافق والی صفات پائی جاتی ہیں، ان سے بچا جائے۔ میں دوسری طرح یوں کہوں گا کہ وہ جو صفات حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ ہیں منافق کی۔ اب وہ اگر کسی مسلمان میں پائی جائے تو اسے منافق نہیں کہا جائے گا، یوں کہا جائے گا اس میں منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ یہ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے، تو کسی پر منافق ہونے کا الزام نہیں لگائے گا، بلکہ یہ لگایا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس میں منافق کی فلاں علامت پائی جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر تو منافق کی یہ نشانی نہیں پائی جاتی۔ تو اب میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو پھر اس کے خلاف کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اور حدیث شریف کی تصریح کے مطابق امانت صرف مالی امانت نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی جو کسی کے پاس رکھوا دی جائے، محض اتنی چیز امانت نہیں ہے، مشورہ بھی امانت ہوتا ہے کہ مشورہ جس سے لیا جائے وہ امین ہے، اور درست مشورہ دینا امانت کی ادائیگی ہے، اور غلط مشورہ دینا امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح راز بھی امانت ہوتا ہے، اور اسی طرح مجلس میں کی جانے والی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ عہدہ امانت ہوتا ہے، حقدار کو عہدہ دینا امانت ہے، اور جو آدمی مستحق نہیں ہے، نااہل ہے، اس کو عہدہ دینا خیانت ہے۔ تو فرمایا منافق کی یہ 3 نشانیاں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک بھی پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ 3 یہی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، گالی بکے جھگڑے میں۔ تو فرمایا یہ 4 چیزیں جس آدمی میں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے۔ ایک حدیث میں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ معاہدہ کرے تو اس معاہدے کے اندر وہ غدر کرے اور اس معاہدے کی پاسداری نہ کرے۔ معاہدہ کسی کے ساتھ ملازمت کا ہے، کسی ملک کا ملک کے ساتھ معاہدہ ہے، یا کسی شخص کا شخص کے ساتھ معاہدہ ہے، کاروباری معاہدہ ہے، کوئی بھی معاہدہ ہے، صلح کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کے اندر وہ غدر کا مرتکب ہو، یہ منافق کی ایک خصلت ہے۔ اللہ تعالی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خصلتوں سے محفوظ رکھے، اور اعتقادی طور پر اور عملی طور پر سچا اور پکا مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔